شیخنا جیسے گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور کوئی مسلمان شخص اس کا پڑوسی ہے، تو غیر مسلم شخص کی وفات ہوتی ہے تو ان کے یہاں جو رواج ہے آگ کے حوالے کرنا، جی تو کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اس کاریہ میں یعنی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں یہ سوال بھی اسی لیے آتا ہے کہ ہم ایک ایسے سماج میں ہیں جہاں پہ بہت سارے ادیان کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے جی پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے متعلقین ہوتے ہیں، کبھی بزنس میں ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، جو کہ اسلام جس کی دعوت دیتا ہے. بھئی اسلام تو کھلے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ بھلائی کا سلوک کیجئے، اس کے ساتھ انصاف کا سلوک کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فی کل کبد رطب صدقہ، ہر جاندار پر اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے سکھ دکھ میں ہاتھ بٹانا، اس کی مدد کرنا، یہ صدقہ ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا. تو یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں پہلے، یا ہم کفر کے اندر ملوث ہو جائیں تبھی اس کی مدد ہو پائے گی، ہم شرکیہ اعمال کے اندر شرکت کرنے لگے تبھی اس کی مدد ہو پائے گی؟ اگر ہم نے کفر کیا یا کفریہ اعمال میں ہم نے مشارکت کی تو اس سے اس غیر مسلم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بتائیے. کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کو. تو لہٰذا کسی غیر مسلم کے ایسے پروگرام میں شرکت کرنا جس کا تعلق بدعقیدگی سے ہے، جس کی گنجائش ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، جس میں کفر ہے، جس میں شرک ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا ہے کہ یہی انسانیت ہے، تو انسانیت یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کیجئے. کسی غیر مسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور کئی سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اگر بہت ہمدردی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جا کر کے چند منٹ کے لیے کھڑے ہو کر کے کفر کر کے واپس آ جائیں اور پھر پوری زندگی پلٹ کر کے اس کو نہ دیکھیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی مادی طور سے مدد کیجئے. بھائی اس کے بچوں کی مدد کیجئے، اس کی بیوی کی مدد کیجئے، اور کہیں کوئی پریشانی ہے تو اس میں اس کا ہاتھ بٹائیے، اس سے تو اسے فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے جا کر کے چند منٹ کھڑے ہو کر کے کوئی کفریہ عمل میں آپ شریک ہو گئے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو یہ سب صرف بدعقیدگی کی باتیں ہیں. تو لہٰذا ایسی مناسبات میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اس کے بدلے میں آپ وہ کام کیجئے جس کی اجازت اسلام دیتا ہے اور جس سے حقیقت میں سامنے والے کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے. جہاں پہ اس کو جلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، وہاں جی آپ کے جانے سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ تو اس کا، نہ تو اس کے بیوی بچوں کا، نہ اس کے خاندان کا. اگر حقیقت میں آپ سچے ہیں اپنے انسانیت کے دعوے میں تو انسانیت دکھائیے، اور اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ جو پریشان حال ہیں، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ان کی مدد کرنے کی ہمت دکھائیے. باقی وہاں پر شمشان گھاٹ میں جانے سے اور شرکیہ عمل میں شریک ہو جانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کو. لہٰذا یہ کرنا جائز نہیں ہے. شریعت نے جس کی اجازت دی ہے آپ وہ کیجیے.